آپ سبھی کی خدمت میں میرا آداب۔ دوستو، آج آپ کے لیے اردو گرامر پر یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں جو 9th کلاس 10th کلاس بہار ٹیٹ سی ٹیٹ یو پی ٹیٹ حتیٰ کہ ہر امتحان کے لیے یہ اردو گرامر کی ویڈیو بڑی اہم ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ کلمے کی قسمیں، کلمے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو ہمارا جواب ہوگا کلمے کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ جان لیں کہ کلمہ کہتے کسے ہیں، کہ کلمہ ہر معنی دار لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے پانی، روٹی، کتاب، برق وغیرہ۔ تو یہ کلمہ کہلائیں گے۔ وہ لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو وہ محمل کہلاتا ہے، جیسے وانی، ووٹی، وتاب۔ تو کیسے؟ یہ محمل ہو گیا، محمل کلمہ ہو گیا۔ اور کلمہ جو ہے جس کے معنی ہوں، پانی، روٹی، کتاب، تو اکثر ہم استعمال کرتے ہیں پانی، وانی، روٹی، ووٹی، کتاب، وتاب۔ تو یہ وتاب اور روٹی اور یہ ووٹی جو یہ محمل ہے، جیسے روٹی کے ساتھ آتا ہے روٹی، ووٹی یہ ہو گیا، اور ووٹی ہو گیا یہ محمل، اور روٹی کلمہ ہو گیا۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ جو معنی دار لفظ ہو اسے کلمہ کہتے ہیں، جیسے پانی، روٹی، کتاب، برق وغیرہ۔ اب آئیے کلمے کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ 5 قسمیں ہیں: اسم، ضمیر، صفت، فعل، حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کسی جگہ، چیز یا شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے سنبل، بریلی، کتاب، قلم، سلیم، جمال وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ دیکھیے اسم کی قسمیں، اسم کی کتنی قسمیں ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں کہ اسم معرفہ یا اسم خاص، یہ پہلی قسم ہے اسم کی۔ وہ اسم ہے جس سے کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام سمجھا جائے، جیسے کانپور، گنگا، جمال وغیرہ وغیرہ۔ اسم نکرہ۔ دوسری قسم ہے کتاب، شہر، لڑکا وغیرہ، یہ اسم نکرہ ہے۔ اب آتے ہیں اسم جمع۔ وہ اسم ہے جو صورت و شکل کے لحاظ سے واحد ہو، یعنی اکیلا ہو، لیکن بہت سے اشخاص یا بہت سی چیزوں کے لیے بولا جائے، جیسے فوج، بارات وغیرہ۔ اور فوج بہت سی ہو گئی، ٹھیک ہے، بارات وغیرہ۔ اسم مادی۔ وہ اسم ہے جس سے کسی قسم کا مادہ ظاہر ہو، جیسے سونا، چاندی، ٹھیک ہے، لوہا، یہ سب مادے میں آتے ہیں۔ اسم کیفیت۔ وہ اسم ہے جس سے کوئی خاص خیال یا کیفیت معلوم ہو، جیسے نرمی، گرمی۔ اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو جواب ہے 5۔ اسم معرفہ کی قسمیں۔ اسم معرفہ کی قسمیں دیکھیے، نمبر 1 علم۔ کسی شخص یا چیز کے اصل نام کو علم کہتے ہیں، جیسے ارشد، صدف، ممتاز، امان۔ وہ اعزازی نام جو بادشاہ یا حکام کی طرف سے رکھا جائے، جیسے خان بہادر، اور سر، جیسے سر سید احمد خان، سر۔ تو یہ 2 نمبر ہے اسم معرفہ کی قسمیں۔ خطاب، اس کو خطاب کہیں گے۔ تیسرا ہے لقب۔ وہ نام جو کسی خاص وصف کی وجہ سے بولا جائے، جیسے منشی جی، لالا جی، یہ لقب کہلائیں گے۔ اور یہ لقب کیا ہے؟ اسم معرفہ ہے۔ کنیت۔ وہ نام جو اولاد کی نسبت سے ماں باپ کا بولا جائے، جیسے ابو طالب، ابو الکلام، ابو الحسن وغیرہ وغیرہ۔ 5ویں قسم ہے عرف۔ وہ نام جو یوں ہی کسی وجہ سے پیار میں پڑ جائے، جیسے گڈو، پپو وغیرہ، یہ عرفیت کہلائی جائے گی۔ تخلص، یہ چھٹا۔ شاعر جو نام اپنے اصل نام کی جگہ استعمال کرتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں، جیسے اقبال، مومن، غالب۔ یہ جب اپنے آخری شعر میں اپنا نام استعمال کرتے ہیں تو یہ تخلص کہلاتے ہیں۔ تو کتنی قسمیں ہیں اسم معرفہ کی؟ 6 قسمیں ہیں۔ یہ یاد رکھیے، 6 قسمیں اسم معرفہ کی ہوتی ہیں۔ اسم نکرہ کی قسمیں،
کتنی قسمیں ہیں اس میں نکرہ کی؟ اس کی بھی 6 قسمیں ہیں۔ آئیے کون کون سی ہیں 6 قسمیں، اس کے بارے میں بھی ہم بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اس میں ظرف وہ اسم ہے جس سے کوئی جگہ یا وقت معلوم ہو، جیسے اسکول، شام، اسپتال۔ دوسرا ہے اس میں آلہ، وہ اسم ہے جس سے کسی اوزار کا نام معلوم ہو، جیسے قینچی، چاقو، چھری وغیرہ۔ اس میں تصغیر، وہ اسم ہے جس کے معنی میں چھوٹائی کا مفہوم ہو، جیسے ڈبیا، لٹیا۔ اس میں مکبر یا تکبیر، وہ اسم ہے جس کے معنی میں بڑائی کا مفہوم ہو، جیسے لکڑ، بگڑ اور کھٹر۔ اس میں صوت، وہ اسم ہے جس سے کسی جاندار یا بے جان چیز کی نقالی کی جائے، جیسے کتا، بھوں بھوں، گھنٹی، ٹن ٹن، بلی، میاؤں میاؤں۔ وہ اسم ہے جو نہ ظرف ہو، نہ آلہ ہو، نہ تصغیر، نہ اسم مکبر اور نہ ہی اسم ہو، جیسے عورت، ہاتھ، گھوڑا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم عام میں محض۔ یہ 6ٹھی قسم ہے اس میں نکرہ کی۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں دوستو؟ تو جواب دیجیے گا 3 قسمیں ہیں، اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ تو اسم جامد کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو نہ تو خود کسی کلمے سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی اور کلمہ بنے، جیسے چاند، قلم۔ اسم مصدر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے کلمے سے نہ بنا ہو بلکہ اس سے دوسرے کلمے بن سکیں، جیسے سونا، اٹھنا، کھانا، بیٹھنا وغیرہ وغیرہ۔ اسم مشتق یعنی کسے کہتے ہیں اس کو؟ وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، جیسے سوجھا ہوا، کھانے والا۔ یہ ہو گیا بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں۔ ضمیر کی کتنی قسمیں؟ ضمیر کی 8 قسمیں ہیں دوستو۔ ضمیر وہ کلمہ ہے، ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر کے معنی کیا ہیں؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی جگہ بولا جائے، جیسے وہ، ہم، میں۔ ضمیر شخصی، یہ آگے اس کی قسم نمبر 1، وہ ضمیر ہے جو اشخاص کے لیے بولا جائے، جیسے وہ، تم، میں، اس کے نام کی جگہ استعمال کیا جائے جس سے بات ہو رہی ہو۔ ضمیر حاضر، جیسے تم، تو۔ ضمیر غائب، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، جیسے وہ، اس کا۔ ضمیر متکلم، وہ لفظ جو بات کرنے والا اپنے نام کی جگہ استعمال کرتا ہے، جیسے میں، ہم، ہمارا، میرا۔ اسم موصولہ، وہ ضمیر ہے جس کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ آتا ہے، اس جملے میں ضمیر کا ذکر ہوتا ہے، جیسے جو لڑکا فعل ہوا ہے وہ اس کا دوست ہے، یہاں جو ضمیر موصولہ ہے۔ 6ٹھا ہے ضمیر اشاری، وہ ضمیر جو اشارے کے لیے بولا جائے، جیسے یہ، وہ۔ ضمیر استفہامی، وہ ضمیر جو سوال کرنے کے موقع پر بولا جائے، جیسے کرن آیا، کیا لایا۔ ضمیر تنکیری، جیسے کوئی، کسی، کچھ۔ صفت، صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت وہ کلمہ ہے جس سے دوسرے اسموں کی کیفیت یعنی خوبی یا برائی معلوم ہو، جیسے ذہین لڑکا، زرد پھول، کچا پھل، لنگڑا آدمی وغیرہ وغیرہ۔ یہ صفت کہلائیں گے۔ صفت کی قسمیں، صفت کی قسمیں کتنی ہیں یہ دیکھیے۔ نمبر 1، صفت ذاتی یا مشبہ، وہ صفت ہے جس سے کسی چیز کی اندرونی کیفیت معلوم ہو، یہ صفت موصوف میں ہمیشہ موجود رہتی ہے، جیسے میٹھے آم، کھٹے بیر اور سرخ انار وغیرہ۔ صفت نسبتی، وہ صفت ہے جو کسی لگاؤ اور نسبت کی وجہ سے پیدا ہو، جیسے سنبھلی، بریلوی، بدایونی، سرسوی، الہ آبادی، لکھنوی۔ تیسرا آتا ہے صفت عددی
وہ صفت ہے جس سے کسی چیز کی عدد یا تعداد معلوم ہو، جیسے 4 قلم، 2 لڑکے، 3 آدمی وغیرہ وغیرہ، جس سے تعداد ہمیں معلوم ہو۔ صفت مقداری وہ صفت ہے جس سے کسی چیز کی مقدار معلوم ہو، جیسے 5 لڈو، 1 کلو دودھ وغیرہ وغیرہ۔ صفت اشاری وہ صفت ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ پایا جائے، جیسے یہ لڑکا، وہ لڑکی۔ تو دوستو یہ صفت کی ہماری قسمیں ہیں، کتنی ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ اب آتے ہیں ہم فعل کی طرف۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور زمانہ بھی پایا جائے، جیسے اسلم پڑھتا ہے، رخسانہ کھانا کھاتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ فعل کہلائیں گے۔ اب فعل کی قسمیں دیکھیے۔ نمبر 1 فعل حال وہ فعل ہے جس سے موجودہ زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، جیسے وسیع آتا ہے، سعد کھاتا ہے اور ہبہ پڑھتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ فعل حال کہلائیں گے، یعنی موجودہ۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کام کرنا یا ہونا پایا جائے، جیسے جمال نے کھانا کھایا، فروخ نے کتاب پڑھی، یعنی جو گزرا ہوا تھا فعل ماضی کہتے ہیں، جو گزرا ہوا تھا اس کا، اور ستارہ نے گانا گایا تھا وغیرہ وغیرہ، فعل ماضی کہلائیں گے۔ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس سے آنے والے زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، جیسے جاوید کھیلے گا، ٹھیک ہے، یعنی فیوچر ٹینس، یہ فیوچر کہلائے گا، آنے والا۔ فعل استمراری یا فعل ماضی استمراری فعل ابتدائی وہ فعل ہے جس سے کام کا شروع ہونا پایا جائے، جیسے پڑھنے لگا، لکھنے لگا، یہ فعل ابتدائی کہلائے گا۔ یہ جملہ آ جائے وہ اب پڑھنے لگا ہے، تو پڑھنے لگا ہے کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا فعل ابتدائی ہے۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جو کسی پر اثر نہ ڈالے بلکہ کسی اثر کو ثابت کرے، جیسے امان بہت شریر ہے۔ فعل لازم وہ فعل فاعل پر ہی ختم ہو جائے، جیسے صادق گیا، چاند میاں آیا وغیرہ وغیرہ۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو اپنے فاعل کے علاوہ مفعول کا بھی محتاج ہو، جیسے سوہن اسکول گیا، کمال نے خط لکھا، یہ فعل متعدی کہلائیں گے۔ اب آئیے 5ویں قسم آ گئی کلمے کی۔ حرف وہ کلمہ ہے جو خود اکیلا کوئی معنی نہ رکھتا ہو بلکہ اسم اور فعل سے مل کر معنی پیدا کرے، جیسے پر، کو، تک وغیرہ۔ حرف کی قسمیں۔ حرف جار وہ حرف جو فعل کے معنی کو کھینچ کر اسم کے معنی پیدا کرے اور جملے کا مطلب ظاہر ہو جائے، جیسے تک میں، پر۔ حرف عطف وہ حرف ہے جو 2 کلموں یا 2 جملوں کو ملا کر کسی ایک بات میں دوسری بات شامل کر دے، جیسے اور، پھر، وہ۔ حرف علت وہ حرف ہے جو جملوں کے درمیان آ کر مضمون جملے کا سبب ظاہر کرے، جیسے کیونکہ، اس لیے۔ حرف ربط وہ اسم یا فعل سے پیشتر آ کر اس کا تعلق دوسرے فعل یا اسم سے قائم کرے، جیسے کا، کی، کے۔ حرف شجائیہ وہ حرف ہے جو رنج و غم، خوشی، تعجب وغیرہ جذبات میں بے ساختہ نکل جائے، جیسے آہا میں پاس ہو گیا، یہ حرف شجائیہ کہلائیں گے۔ مرکب ناقص جن الفاظ سے پورا مطلب واضح نہ ہو وہ مرکب ناقص کہلاتے ہیں، جیسے بدقسمت، خوش نصیب۔ مرکب اضافی جو مضاف الیہ اور علامت اضافت
سے مرکب ہو وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے، جیسے یہ اس کی کتاب ہے، وہ اسلم کا قلم ہے۔ 8واں مرکب توضیحی۔ مرکب توضیحی سے مضاف الیہ کی وضاحت ہوتی ہے، جیسے برسات کا موسم بہت پیارا ہے، جنت بہار کا موسم ہے۔ مرکب توصیفی وہ مرکب ناقص ہے جو موصوف کی صفت سے مل کر بنے۔ مرکب تام ایسے مجموعہ الفاظ کا نام ہے جس سے پورا مطلب سمجھ میں آ جائے، جیسے جاوید ذہین ہے، عباس خوش قسمت ہے، یہ مرکب تام ہے۔ یہ ہے اس کی قسمیں، 10 قسمیں ہیں حرف کی۔ مرکب تام کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں تو یہ دیکھیے۔ مفرد جملہ وہ جملہ ہے جس میں صرف ایک فعل ہو، جیسے یامین آیا، صابر گیا۔ اب مرکب جملہ جس جملے میں ایک سے زیادہ مسند ہوں اس کو جملہ مرکب کہتے ہیں، جیسے اگر رفعت محنت کرے گا تو پاس ہو جائے گا۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس میں جھوٹ سچ کا امکان نہ ہو بلکہ کسی قسم کا حکم یا ممانعت پائی جائے، جیسے کتاب پڑھو، اچھے کام کرو۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں جھوٹ سچ کا امکان ہو، جیسے ممتاز آئی وہ گیا۔ جملہ اسمیہ وہ ہے جس میں مسند علیہ اسم اور مسند فعل ہوتے ہیں، جیسے عابد لمبا ہے، سلیم دبلا ہے، یہ جملہ اسمیہ کہلائیں گے۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ جس میں مسند علیہ اور مسند فعل آتا ہے، جیسے وہ آ گیا۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا اردو گرامر پر بہت ہی اہم ویڈیو، جس میں ہم نے کلمے کی قسمیں بتائی ہیں۔ تمام قسمیں آپ کو ہم نے بتا دی ہیں اور یہ آپ کو یاد رکھنا، بک میں ضرور تحریر کر لیجئے گا اور یاد کر لیجئے گا۔ اس کو گرامر یاد کرنے والی ہوتی ہیں، ان کو یاد کریے گا۔ جو بھی اس میں سے پوچھے آپ بڑے ہی اطمینان سے اس کو ٹک کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔